اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کیا تم مجھ کو صبر سکھاؤ گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ بے صبر وہ ہے کہ جو خلق کے آگے شکایت کرے مخلوق کی، اور میں تو اسی خدا سے کہتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ درد دکھ دیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ پر ایک آزمائش ہے۔ دیکھو یہ آزمائش کہاں تک بس ہوتی ہے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے قید ہو جانے کی خبر سنی، اس زور کی آہ بھری کہ آنکھیں الٹ گئیں اور آنکھیں سفید ہو گئیں شدت غم سے۔ آپ علیہ السلام بیت الاحزان میں بھوکے پیاسے فریادیں اور آہ و بکار کرتے رہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے یعقوب علیہ السلام، اگر تم خدا کو یاد کرو گے اور رونا دھونا نہ کرو گے تو تم کو راحت ملے گی، ورنہ اور زیادہ پریشانی ہوگی۔ یہ ارشاد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی اور کچھ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا یوسف اب مصر میں ہی ملے گا، اور پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور کہا رب تعالیٰ نے کہ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی، اور مت نا امید ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بے شک نا امید ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے وہی لوگ جو کافر ہیں۔ الغرض پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بولے حضرت یعقوب علیہ السلام، اپنے بھائی بنیامین کو لے آؤ اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اس رب کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہتا، وہ سب کو منہ مانگی مرادیں عطا فرماتا ہے، اور جو اس چیز سے انکار کرے وہ یقیناً کافر ہے۔ یہ باتیں اپنے والد بزرگوار کی بیٹوں نے سنی تو اپنے والد محترم سے عرض کی کہ ایک خط آپ ہم کو عزیز مصر کے نام لکھ کر دے دیجئے، اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عزیز مصر ایک معزز انسان ہے، ممکن ہے کہ آپ کے خط کو پڑھ کر وہ بنیامین کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط نہایت ہی جامع کلمات کے ساتھ لکھا تھا کہ عزیز مصر اس خط کو دیکھتے ہی بنیامین کو اپنی قید سے آزاد کر دے، اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ جانتا ہو۔ اور پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک خط عزیز مصر کے نام لکھو، از جانب بندہ خدا یعقوب علیہ السلام بنام عزیز مصر۔ خداوند سبحان نے ہمیشہ خاندان نبوت اور رسالت پر بلائیں نازل کی ہیں اور مختلف مصائب اور آلام سے ہمارا امتحان لیا ہے۔ ہمارے جد ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود کے ذریعے سے امتحان لیا گیا، اور ہمارے چچا اسماعیل علیہ السلام ذبح اللہ کو قربان گاہ تک لے گیا تاکہ انہیں آزمائے، اور مجھے بھی میرے اس بیٹے کی جدائی میں جو میری آنکھوں کا نور اور میرے دل کا سرور تھا مبتلا کیا۔ ایک دن اس کے بھائی اس کو صحرا میں لے کر چلے گئے اور اس کی بجائے اس کا خون آلود کرتا لا کر مجھے دے دیا، اور اب ایک بیٹا رہ گیا تھا جو اس کی ماں جایا بھائی تھا، جس سے مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور وہ یوسف علیہ السلام کی جگہ میرے دل کے زخموں کا مرہم تھا۔ اس کے بھائی اسے آپ علیہ السلام کے پاس لے تو گئے مگر میرے پاس واپس نہیں لائے۔ آپ نے اسے چوری کے الزام میں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ بلا شبہ چوری کا خاندان رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ میرے بچوں کی جدائی میں نہ تو میرے جسم میں طاقت رہی ہے اور نہ ہی آنکھوں کی بینائی۔
میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو مجھ بوڑھے باپ کو واپس لوٹا دیں اور مجھے اس غم سے نجات دلا دیں۔ اس صورت میں آپ کے حق میں دعائے خیر کروں گا، اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس مصیبت زدہ پر رحم نہ کھایا تو میں اس دل سوختہ سے ایسی آہ بھروں گا کہ جس کے بھڑکتے شعلوں سے تمہاری 7 پشتیں جل کر خاکستر ہو جائیں گی، اور تمہارا ان شعلوں سے بچنا محال ہوگا۔ بندہ خدا یعقوب علیہ السلام۔ خط لکھوا کر قاصد کے سپرد کیا اور ساتھ ہی بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بیٹوں، تم عزیز مصر کے پاس یہ خط لے کر جاؤ، اور جا کر نہایت عجز و انکساری سے اپنے بھائی بنیامین کو طلب کرو، شاید وہ مہربان ہو کر میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دے، اور ساتھ ہی اس کے گہیوں کا ایک اونٹ کا بوجھ بھی دے دے، کیونکہ یہاں قحط زوروں پر ہے اور لوگ بوجہ بھوک کے جان بلب ہیں۔ وہ بھائی خط لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر گریہ زاری کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہم بیچارے غریب پردیسی اس ملک میں آئے ہیں تمہارے پاس، اور باپ ہمارے بوڑھے گھر میں ہیں اور ہمارے لیے تڑپتے ہیں، اور جو کچھ مال ہم لوگ آپ کے پاس لائے ہیں وہ آپ لے لیجئے، اور بمقدار اس کے ہم کو اس کے عوض میں کچھ گندم دے دیجئے، اور ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنی تسلی کر کے چھوڑ دیں، اور ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تمام اہل ملک آپ کے قبضے میں ہے، اور آپ کے واسطے ایک قیدی کو چھوڑنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور ہم کو امید ہے کہ آپ ضرور ہماری طرف توجہ فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو عمدہ لباس پہنا رکھا تھا اور ان کے خدمت میں نوکر چاکر لگا رکھے تھے، اور ایک مکان نہایت عالیشان بھی ان کی رہائش کے واسطے دے دیا تھا، اور ہر روز اپنے ساتھ بنیامین کو لے کر سیر کے لیے جاتے، اور ہر وقت اور ہر لحظہ اپنے باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے تھے۔ ادھر بھائیوں نے دیکھا کہ بنیامین لباس شاہانہ پہن کر تخت پر عزیز مصر کے برابر بیٹھتا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ عزیز مصر نے بنیامین کو اپنا خاص بندہ بنا رکھا ہے، اگر ہمیں کوئی پریشانی آئی تو بنیامین کو شفیع کریں گے۔ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں والد صاحب کا لکھا ہوا خط پیش کیا۔ خط پڑھ کر حضرت یوسف علیہ السلام زارو قطار رونے لگے۔ عزیز مصر کو روتا دیکھ کر اور بنیامین کو عزیز مصر کے برابر تخت پر بیٹھا دیکھ کر سب بے حد پریشان اور حیرت زدہ تھے کہ یوسف علیہ السلام بولے کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے فرمایا۔ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام سے اور اس کے بھائی سے جب کہ تم نہ سمجھ تھے؟ وہ بولے کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ کہا انہوں نے سچ کیا تو ہی یوسف ہے؟ تو اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام بولے کہ ہاں میں ہی یوسف ابن یعقوب علیہ السلام ہوں اور یہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور وہ ہر پرہیزگاروں پر احسان کرتا ہے، البتہ جو کوئی پرہیزگاری کرے اور پھر بھی صبر کرے، پس سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا اور احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یعنی یہ کہ حاصل مطلب یہ ہے کہ جس پر کچھ تکلیف پڑے اور وہ حدود شرع سے باہر نہ ہو اور نہ وہ ان مصائب کو دیکھ کر گھبرائے اور اس کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے، تو بالآخر اس کو اللہ رب العزت ضرور اس کا نعم البدل عنایت فرمائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات سنی تو یکبارگی ناچار ہو کر گر پڑے اور زارو قطار رونے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ لاکھوں درود و سلام حضرت یعقوب علیہ السلام پر، حضرت یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔